محترم سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائی صاحب. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران، سیاسی بحران، سیکیورٹی بحران اور عدالتی بحران سے دوچار ہے. کیا ان بحرانوں کا مجموعی حل ہے وڑائی صاحب؟ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کوشش کر رہی ہے اپنے پورے تجربے کو اور اپنی پاکستان سے پوری محبت کا نچوڑ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، یا یہ کہ ان کو علیحدہ علیحدہ ہمیں دیکھنا ہوگا، یا اس کا ایک مجموعی ایک حل ہے؟ میرا خیال ہے اس کا مجموعی حل کنسنسس ہے. کنسنسس آن دی الیکشن ڈیٹ، کنسنسس آن دی اکنامک ایجنڈا. یہ تو دیکھیں آپس میں بیٹھ کے ہی طے ہو سکتا ہے کہ کم از کم آپ الیکشن کی ڈیٹ اور الیکشن کے پروسیس پر کیئر ٹیکرز پر اتفاق کریں. یہ ویسے بھی آئینی طور پر ضروری ہے تو یہ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اکنامک ایجنڈے کا طے کر لیں کہ اگر آئی ایم ایف کا معاملہ ہے یا دوسرے معاملات ہیں تو کم از کم ایک دوسرے کی مخالفت نہ کی جائے، ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہ کی جائیں. اگر یہ دو منیمم کام ہی ہو جائیں تو میرا خیال ہے بہت سارے باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کیا چیز ہے جس نے ان کے قلب اتنے پتھر نما کر دیے ہیں جو کہ پگھلتے نہیں ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں، آپ، 22 کروڑ عوام سب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را بات کرو، خدا را بیٹھ کے بات کرو، خدا را اس مسئلے کا حل ڈھونڈو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک قدم آگے بڑھنے کے بجائے 4 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے جب چند گھنٹوں کے اندر عمران خان اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں سب کو دل صاف کرنے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. عمران خان صاحب کا اس سے پہلے ایک ٹویٹ آیا تھا، اس میں انہوں نے یہی بات کی تھی. آئندہ روز ظاہر ہے جو اگلا دن آیا اس دن پھر وہ زمان پاک کی کارروائی ہوئی، اور اس کے بعد سے بجائے اس کے کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہوتی یا اس میں کوئی بڑی کوئی مزاحمت آتی یا کوئی فریق کہہ دیتا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ پھر ایک دم پورا انٹینگل ہو گیا ہے. اور کل شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ پہلے عمران خان جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر وہ معافی مانگیں اداروں سے اور تمام قوم سے اور سب سے. گویا کہ وہ ایک ایسی شرط انہوں نے لگا دی جو کہ ناقابل عمل تھی. تو یہ تو کیفیت ایسی ہے کہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ایک آدھ قدم آگے بڑھیں. یہ صحیح ہے. اصل میں دیکھیں نون یا حکومت جو ہے اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان کو یہ ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں انہیں چھوڑ نہ دے. اس لیے وہ بھی جو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کے مخالفت کی جائے اور اسے راستہ نہ دیا جائے، کیونکہ انہیں سمجھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ سے ہٹ گئی تو وہ کل کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے گی. اس بات کے امکانات موجود ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کو یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ چونکہ مل نہیں رہی اس لیے مجھے راستہ نہیں ملے گا. تو یہ بنیادی طور پر بات تو یہی ہے کہ آپس میں پولیٹیکل پارٹیز جتنی دیر تک کنسنسس نہیں کرتی، کوئی ڈائلاگ نہیں کرتی، آخر الیکشن تو ہونا ہے. الیکشن تو اگر انہوں نے نہ کروایا تب بھی سپریم کورٹ نے کروانا ہے. تو اب الیکشن کی کم از کم ڈیٹ پر تو اتفاق کر لیں، کم از کم اس کے کیئر ٹیکرز پر تو اتفاق کر لیں. اگر یہ خود نہیں کریں گے تو کورٹس لگا دیں گے، پہلے بھی کورٹس نے لگائے ہیں یا الیکشن کمیشن لگائے گا. تو یہ مناسب نہیں ہے. سیاسی پارٹیوں کو میچورٹی دکھانی چاہیے، اور اس میں نون کا میرا خیال ہے زیادہ رول ہے. نون زیادہ سخت رویہ اپنائے ہوئے ہے. نون کو تھوڑی نرمی کرنی چاہیے اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کا مستقبل بھی ہے. یہ صرف ان کی حکومت کا ہٹایا جانا اہم نہیں ہے، ان کا ہارنا اہم نہیں ہے. ملک کا مستقبل بھی ہے. کوئی ہارے یا جیتے، ملک کا مستقبل اہم ہوتا ہے. وہ اپنی سٹرگل کریں، اپنا بیانیہ بنائیں. نواز شریف کو واپس لانے کی شرائط ضرور رکھیں. مثلا یہ جو انہوں نے شرط رکھی ہے یہ جو پارلیمنٹ کے اندر کہ جی دوبارہ نظر ثانی کی درخواست ہو، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی اس کو انڈورس کرنا چاہیے اور نواز شریف کو واپس نااہلی سے اہلیت کی طرف آنا چاہیے، تبھی لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. اگر یہ شرط عمران خان مان لے تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی ہرڈل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور نواز شریف واپس آ سکیں گے، اور پھر آپس میں دونوں الیکشن لڑیں، جو جیتے وہ آ کے اقتدار سنبھالیں. اپنے اس تجزیے کے ابتدا میں آپ نے ایک اہم بات کی اور وہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کی جو اس وقت اشتراک ہے حکومت کے ساتھ اس کا آپ نے ذکر کیا. تو کیا جب ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں
تو اس میں کیا ایک فیصلہ کن فریق اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ جی میرا خیال ہے کہ وہی فیصلہ کن ہے، اور عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں بار بار کہ اصل فریق ہی وہ ہے. وہ تو پی ڈی ایم کو اپنا فریق ہی، ہم جب ملے تھے تو وہ آدھا گھنٹہ تو یہ کہنے لگے کہ میں پی ڈی ایم سے کیوں بات کروں، وہ تو اصل فریق ہی نہیں ہے. اصل فریق تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چل رہی ہے پی ڈی ایم. تو یہ ایک پرسیپشن تو موجود ہے، اور عمران خان صاحب اس پرسیپشن کے حامی ہیں. آپ نے بھی اس کا کیونکہ ابتدا میں ذکر کیا، تو جب ایک آپ سول سوسائٹی ہیں، پاکستان کے ضمیر کی ترجمانی کر رہے ہیں، قوم کو کسی کو آپ لوگوں پہ اعتراض نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کریں، آپ نے اپروچ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اسی کاوش میں؟ نہیں، ہمارا ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں، ہمارا ٹارگٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کریں، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ تو نہیں کیا جاتا، وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے طور پہ کریں یا نہ کریں. ہمارا کام سول سوسائٹی کا کام ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ آپس میں بٹھا دیں، اور پھر وہ اپنے معاملات خود طے کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن ہم جیسے پاکستانیوں کے لیے تو بڑی دل شکن بات ہے کہ جب سے آپ کی انیشیٹو شروع ہوئی ہے، آپ کاوش کر رہے ہیں، محنت کری ہے آپ نے، اب کوشش کی ہے، تو اس دوران بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ بہتری نظر آتی، کچھ ہم پیش قدمی کرتے نظر آتے امن کی جانب، ہم تو بہت خراب صورتحال ہو گئی ہے پچھلے 3-4 دن کے اندر. تو یہ درست ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو دباؤ پڑا ہے اس پہ نون نے ریئیکٹ کیا ہے، حکومت نے ریئیکٹ کیا ہے، اور حکومت یہ فی الحال نہیں چاہتی ڈائلاگ، اور حکومت فی الحال آل پارٹیز کانفرنس بھی نہیں چاہتی، کنسنسس بھی نہیں چاہتی. وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تو اسٹیبلشمنٹ سے دوری نہ ان کی ہو جائے. تو میرا خیال ہے اچھا، اس میں دیکھیں بہرحال یہ چیز سیاستدان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کتنی بڑی ایک سیاسی جماعت ہے، اور کس قدر بہرحال پاکستان کی مقبول ترین جماعت تھی 1 سال پہلے تک تو تھی، اور پھر اس کے بعد اب جو گفتگو ہے اور جو ساری کیفیت ہے اس میں آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو دیکھی، پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بن گئی. پھر کل شہباز شریف صاحب کی تقریر آپ نے دیکھی، پھر آپ نے یہ جو گفتگو پچھلے 3-4 دن کے دوران ہے کہ ماریں گے مر جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ پچھلے 3-4 دن کے اندر یہ ڈیولپ ہوا ہے. پرہیپس یہ لاہور کا جو جلسہ ہوا ہے عمران خان کا، اس نے کافی صورتحال بدل دی. لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ نون کو یہ رویہ سوٹ نہیں کرتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہمیں حکومت سے نکالنا چاہتا ہے، اور حکومت سے نکال کے ہم سے انتقام لے گا. بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، سب کو یہ خدشہ ہے کہ عمران خان آیا دوبارہ تو سب سے انتقام لے گا. عمران خان کا یہ فرض ہے کہ وہ کم از کم بے نظیر بھٹو کی طرح یا اس سے پہلے کے جو حکمران ہیں ان کی طرح ایسے سی بی ایمز کا اعلان کرے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ یقین دہانی ہو کہ عمران خان آیا تو کوئی ریاستی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں کرے گا، کوئی ریاست سے بدلہ نہیں لے گا، کسی سے انتقام نہیں لے گا. اسی طرح انہیں یہ چاہیے کہ حکومت کو بھی یہ جو ہے نون کو بھی یہ یقین دہانی کرائیں کہ جو پچھلی دفعہ جس طرح سے احتساب ہوتا رہا ہے، جس طرح سے ہر ایک کو پکڑا گیا ہے اور پھر وہ عدالتوں کے ذریعے چھوٹے ہیں، وہ یہی عمل دوبارہ نہ دہرایا جائے، بلکہ اس کے لیے کسی اور بہتر عمل جو ہے احتساب کا، اس کا جو ہے وہ ارادہ کریں. یہ پچھلے سال کی طرح کا یا پچھلے سالوں کی طرح کا اگر احتساب ہوگا تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ عمران خان کی حکومت دوبارہ آئے، نہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی نہ جی ہاں. نون چاہے بس گی. یہ احتساب کی ہماری ایک ایشورنسز روایت بن گئی ہے، 1990 سے یہ ہم روایت دیکھ رہے ہیں. ہر حکومت نے ایک احتساب کے عمل کو پھر فوجی حکومتیں وہ کرتی ہیں. یہ جو تاثر آپ نے ذکر کیا ہے، یقیناً اس کی بازگشت ہم بھی سنتے ہیں کہ ایک احساس ہے، ایک طرح کا کہنا چاہیے خدشہ ہے یا خوف ہے کہ عمران خان آ گیا تو پھر یہ سکورز سیٹل کرے گا، یہ پولیس کے ساتھ کرے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرے گا، یہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہوگی اگر وہ الیکشن جیت جاتا ہے، جس کا خیال یہی ہے کہ الیکشن تو وہ جیت جائیں گے. آج اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان الیکشن جیت جائیں گے. تو یہ آپ نے ان سے کہا اس تاثر کو نفی کرنے کے لیے جب آپ تمام لوگ ملے اور انہوں نے آپ کو بڑا ویلکم کیا، تو یہ بھی تو ایک گفتگو تھی جو کہ ان تک پہنچانی ضروری ہے کہ یہ آپ اس تاثر کو زائل کریں کہ اب آپ
اس راستے پہ نہیں چلیں گے، بھول جائیں گے. کہنے کو انہوں نے جملے کچھ کہے لیکن ابھی تک اس پہ لوگوں کو یقین نہیں ہے، اور عام آدمی کو بھی یقین نہیں ہے. ایک عام یہ عمران خان صاحب سے نہیں بات کی ہوئی، جی یہ سر. ان کی ٹیم سے ہم نے ضرور بات کی ہے. ہاں عمران خان کی ٹیم سے یہ ضرور بات ہوئی ہے کہ آپ اس تاثر کو زائل کریں. عمران خان سے براہ راست جو گفتگو تھی وہ تو مختصر تھی صحیح. اور آل پارٹیز کانفرنس کے متعلق تھی، اور زیادہ تر عمران خان نے گلے شکوے کیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو انہیں اس وقت تو بنانا مقصود تھا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے آمادہ ہو، تو وہ تیار ہو گئے. لیکن ان کے ساتھیوں سے ہم نے مسلسل کنوے کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا یہ جو طریقہ کار ہے جس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ انتقام لیں گے، آپ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، آپ سیاستدانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، پولیس والوں کو، آپ فوجیوں کو، ہر ایک کو دھمکیاں دیتے ہیں، تو کم از کم یہ دھمکیاں بند کریں اور کوئی سی بی ایمز ایسے کریں جس سے تاثر ہو کہ آپ آئیں گے تو کوئی ریاست میں کوئی بھوچال نہیں آئے گا، اور آپ آ کے اپنی اکنامک پالیسیز یا اپنی سوشل پالیسیز پہ عمل کریں گے، باقی کوئی ریاستی پالیسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. تو جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وڈائی صاحب، ایک اور وہ تھا مگر اتنا واشگاف انداز میں سامنے نہیں آیا تھا، یہ عدالتی بحران. ایک یہ رہی صحیح کسر سپریم کورٹ، اور اس کے اندر یہ بدترین تقسیم اور ایک کس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جنگ و جدل کی کیفیت ہے، ایک اوپن ریولٹ ہو چکا ہے. اس سے کیسے یہ قوم نمٹے گی؟ ایک جانب یہ ہے، دوسری جانب معاشی بحران ہے، دوسری جانب تیسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک حلقے میں کم از کم بہت تحفظ ہے، اس کا پھر وہ بہت ہی بے ہنگم طریقے سے اس کی تشہیر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ سیاست سے علیحدہ بھی تو ہمارے مسائل بے پناہ اس وقت گنجلے کو گھمبیر ہو گئے ہیں. درست ہے آپ کی بات، عدالتی بحران سب سے خطرناک ہے، کیونکہ الٹیمیٹ آربیٹر جو ہیں، آربیٹریٹر جو ہیں، وہ تو سپریم کورٹ ہے. اور اگر سپریم کورٹ ہی تقسیم ہو گئی، جو ماضی میں بھی ایک دفعہ تقسیم ہوئی تھی تو اس کے کتنے بھیانک نتائج نکلے تھے، تو اب بھی یہ ایسے لگتا ہے کہ تقسیم ہو گئی ہے. لیکن اس کا سلوشن تو ہے موجود. اگر کوئی سلوشن کرنا چاہے، فل کورٹ جو ہے وہ بلائی جائے اور یہ سارے معاملات اس کے سامنے رکھے جائیں، اور فل کورٹ جو فیصلہ کرے پورا ملک مان لے